بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم بیان کر رہے ہیں اسلام کا تیسرا ستون، تیسرا رکن، جس کا نام ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ زکوٰۃ یا خیرات اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے لیے اسلام کے دیگر 4 مقدس ستونوں کے ساتھ لازم ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے جو ایک خاص رقم سے زیادہ مال کا مالک ہے، جسے نصاب کہا جاتا ہے، اسے اس دولت کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اہل مسلمان سال میں ایک بار زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نصاب مال کے مخصوص مقدار کو پورا کرنے یا اس سے زیادہ ہونے کے بعد ایک قمری اسلامی سال گزرتے ہی اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ پھر ہر مسلمان کی زکوٰۃ ان لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے جو وصول کرنے کے معیار پر پورا اترتے ہیں، اور وہ جن کے مال میں ایک تسلیم شدہ حق ہے، مسکینوں اور محروموں کا۔ قرآن کی آیت نمبر ہے 70۔ تو دوستو، 1984 سے اپنی زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ اسے اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اللہ کی محبت اور فرمانبرداری کے لیے، جس نے ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی دیکھ بھال کا فرض سونپا ہے۔ 40 سالوں سے جب سے میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے، اور اس سے پہلے بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ تو دوستو، آپ کی زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہوتی ہے، جو صاحب اس کے لائق ہوں۔ نصاب وہ کم سے کم مال ہے جو ایک مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ذمہ دار ہوں۔ اس رقم کو اکثر نصاب کی حد کہا جاتا ہے۔ سونا اور چاندی وہ 2 قدریں ہیں جو نصاب کی حد کا نصاب لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ نصاب کی قیمت 87.48 گرام سونا یا 612.36 گرام چاندی ہے۔ نصاب کی موجودہ قیمت آج جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں 10 مارچ 2024 کی حساب سے 372.20 چاندی کی قیمت ہے، اور 4766.75 سونے کی قیمت ہے۔ یہ اسلام کا ایک مقدس ستون ہے۔ زکوٰۃ صرف اسلام کا ایک بنیادی ستون ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انقلابی تصور بھی ہے جو انتہائی غربت کو ختم کر سکتا ہے۔ یہی زکوٰۃ کی طاقت ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن اور اس کی تفسیر پڑھنے اور حدیث پڑھنے اور اسلام کے 5 ستونوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔